شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نعبده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد افلح من تزكى تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ عمر بن عبدالعزیز اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ صدقۃ الفطر کے بارے میں ہے، زکوٰۃ الفطر کے بارے میں ہے۔ تو آج ہم زکوٰۃ الفطر کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ الفطر کس پر فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو صاعًا من تمر، ایک سا جو ہے کھجور کا، اور صاعًا من شعیر، یا ایک سا جو ہے جو کا، علی العبد والحر، غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، والذکر والانثی، مذکر پر بھی اور مؤنث پر بھی، والصغیر والکبیر، چھوٹے پر بھی اور بڑے پر بھی، علی العبد والحر، غلام پر بھی اور آزاد پر بھی۔ یہ سب کے سب جو ہیں زکوٰۃ الفطر ہر ایک پر واجب ہے، لیکن کس پر ہے؟ من المسلمین، جو مسلمان ہیں ان پہ، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ مذکر ہو، وہ مؤنث ہو، وہ غلام ہو، وہ آزاد ہو، ان سب پر جو بھی مسلمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ زکوٰۃ، یہ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کو فرض کیا ہے۔ اور شیخ بھی ساتھ فرمایا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور حکم دیا کہ یہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ نماز عید پڑھنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو پہلی چیز کہ یہ زکوٰۃ الفطر کس پر فرض ہے، جیسے یہ حدیث ہم نے سنی کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ آزاد ہو، غلام ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، یہ سب پہ زکوٰۃ الفرض واجب ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ الفرض کے وجوب کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو اسلام ہے، اگر مسلمان ہے تو اس پہ زکوٰۃ الفرض واجب ہے، فرض ہے۔ اور دوسری وہ شرط ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، صاحب نصاب جیسے دوسری زکوٰۃ ہیں، نہیں، بلکہ یہ اس کے لیے نصاب ہے وہ صرف کیا ہے کہ جس کے پاس عید کے دن کا اور زیادہ عید کا دن اور عید کی رات کا جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، اس کے لیے بھی ہوں، اور جو اس کے کفالت میں ہیں اس کے لیے بھی ہوں۔ تو جس کے پاس اپنے عید کے دن اور عید کی رات سے زیادہ کھانے پینے کی وافر مقدار میں چیزیں موجود ہیں، اس پہ یہ صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اس کے لیے نصاب جو ہے وہ فرض ہے نہیں ہے۔ اب دوسری چیز اس کے بارے میں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا حکم کیا ہے زکوٰۃ الفطر کا، زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ کتنی دینی ہے۔ اب یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا جو ہے وہ جو تقریباً 2.5 کلو بنتے ہیں، تقریباً 2.5 کلو بنتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر کی پڑھی ہے، تو اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک کھجور کا ذکر ہے اور ایک جو کا ذکر ہے۔ لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس وقت ہم جو ہے یہ جو ایک سا ادا کیا کرتے تھے، یہ گندم کا، جو کا، کھجور کا، پنیر کا اور منقے کا، یہ 4 چیزیں اس وقت جو ہے مدینہ میں جو ہے وہ موجود تھی، جس کا جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ ہر مسلمان پر جس کے پاس عید کے دن کا کھانا پینے سے زائد ہو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ ایک سا زکوٰۃ الفطر دے۔ اب دوسری چیز جو ہے، تیسری چیز جو ہم نے اس میں بیان کرنی ہے کہ یہ زکوٰۃ الفطر کس لیے فرض کی گئی ہے، اس کی فرضیت کے اندر حکمت کیا ہے۔ تو اس کی فرضیت کے اندر جو حکمت ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کیا، یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کی حکمت 2 حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ ادا کرنے والے کے لیے ہے، فرمایا تحرۃ للصائم۔ اب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو روزے کے منافی ہوتے ہیں، جو چیزیں روزے کے منافی ہیں، اگر ایسی چیز کوئی ہو گئی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے اس صدقۃ الفطر کی وجہ سے وہ لغزشیں اور کوتاہیاں جو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا اس کی حکمت فرمائی کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، تو تاکہ جو فقراء اور مساکین جو ہیں تاکہ وہ بھی تمہاری خوشی میں شریک ہو جائیں۔ فرمایا وَتُعْمَةٌ لِلصَّائِمِ، یہ جو وَتُعْمَةٌ لِلْمَسَاکِینِ، جو مساکین ہیں، جو فقراء ہیں، تاکہ ان کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ اب یہ حکمت بیان فرمائی، اور یہ دوسری حکمت بیان فرمائی، فرمایا اغنوہم عن السؤال یوم العید، یہ جو فقیر اور مسکین لوگ ہیں ان کو مستغنی کر دو، عید کے دن ان کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، عید کے دن ان کو کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ حکمت ہے اس کی صدقۃ الفطر کی۔ اب صدقۃ الفطر کا وقت کیا ہے، کس وقت صدقۃ الفطر جو ہے یہ دینا ہے، اس میں بھی یہ سب سے پہلے صدقۃ الفطر واجب کب ہوتا ہے، جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس وقت صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، اس سے پہلے واجب نہیں ہے، واجب ہوتا ہے جب عید کا چاند نظر آ گیا اب واجب ہو گیا۔ اب ادا کب کرنا ہے، اب اس وقت سے اس کا ادائیگی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب عید کا چاند نظر آ گیا اس وقت سے جو ہے اس کی ادائیگی کا وقت شروع ہو گیا۔ اب کب تک ہے، اب ادائیگی کا جو آخری وقت ہے وہ نماز عید سے پہلے تک ہے، نماز عید سے پہلے تک جو ہے جس نے جو ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کر دیا یہ اس کا صدقہ ہے۔ لیکن اگر عید کی نماز ہو گئی صدقہ ادا نہیں کیا اس کے بعد کیا ہے تو یہ ایک عام صدقہ ہوگا، یہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، یہ ایک عام صدقہ ہوگا لیکن صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ اب جو چوتھی چیز ہے یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے یہ دینی کس کو ہے، ویسے تو زکوٰۃ کے مصارف جو ہے قرآن میں 8 موجود ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے زیادہ حق جو ہے وہ جو فقراء اور مساکین ہیں جن کو آپ جانتے ہیں زیادہ حق ان کا ہے، کیونکہ سنونا اغنوہم عن السؤال یوم العید، یہ جو تمہاری ارد گرد فقیر اور مسکین رہتے ہیں ان کو سوال سے مستغنی کر دو، تو زیادہ حقدار ویسے جو ہے وہ مصارف زکوٰۃ جتنے بھی ہیں جس کو مرضی دینے صدقۃ الفطر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک زکوٰۃ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انما الصدقات للفقراء والمساکین یہ آیت کے اندر فرمایا ہے کہ صدقات جو ہیں یہ بھی صدقۃ الفطر ہے، یہ فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، جو یہ زکوٰۃ جمع کرنے کا تطوعاً جو ہے وہ بغیر کسی اجرت کے بغیر کسی تنخواہ کے کام کرتے ہیں ان کو بھی دی جا سکتی ہے، اور تلیف قلب کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور گردن آزاد کرانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور جن کے قرض ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح جو مسافر ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور جو ابن سبیل ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ حقدار جو صدقۃ الفطر کے ہیں وہ فقراء اور مساکین ہیں۔ اب کیا صدقۃ الفطر جو ہے یہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ جو گنجائش ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کر دیا جاتا تھا، لیکن ابھی آج کل جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ وہ رمضان کی ابتدا سے شروع کر دیتے ہیں، تو صحیح بات جو ہے وہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے
یہ افضل وقت ہے اس کا وہ تو یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھیں اور پھر عید سے جانے سے پہلے دے دیں، یا اس سے پہلے دینا ہے تو عید الفطر کا جب چاند نظر آ جاتا ہے تو اس وقت دیا جائے، اگر اس سے بھی پہلے دینا ہے تو ہمارے پاس جو صحابہ کی سنت ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے دیا جا سکتا ہے، 1-2 دن پہلے دے دیا کرتے تھے۔ اب مسئلہ رہ گیا جو آج کل ایک اور مسئلہ چلا ہوا ہے، قیمت، کیا صدقۃ الفطر جو ہے اس کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے؟ اگرچہ بعض علماء جو ہیں وہ اس کے جواز کے قائل ہیں کہ یہ پیسوں کی صورت میں بھی صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ الفطر فرض کی تو وہ یہ غلہ کی صورت میں فرض کی، جو چیزیں وہاں کھائی جاتی تھی کھانے میں خوراک کے طور پر ان کا ہی ذکر فرمایا، حالانکہ اس وقت بھی درہم اور دینار موجود تھے، پیسے روپے اس وقت بھی موجود تھا۔ کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں کہ کسی نے کوئی پیسوں کی صورت میں دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم غلہ کی چیزیں ہی دیا کرتے تھے۔ انہوں نے گندم کا ذکر کیا ہے کہ گندم دیا کرتے تھے، ہم جو ہم دیا کرتے تھے، اور پنیر دیا کرتے تھے، اور منقع دیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس وقت بھی شہر میں بھی لوگ موجود تھے، دیہاتوں میں بھی موجود تھے، کاروباری بھی موجود تھے، تاجر بھی موجود تھے، زراعت والے بھی موجود تھے، لیکن جو دیا کرتے تھے وہ یہ غلے کی صورت میں ہی دیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی سنت کے مطابق جو ہے یہ اپنا صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو روزے رکھے ہیں اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو ہمیں معاف فرما دے، اور ہم غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کر سکیں تاکہ وہ بھی ہماری خوشی میں شریک ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔